اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، مومن نہیں ہیں، ان کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ چونکہ یہ ایمان نہیں رکھتے دل سے، حقیقت میں صرف زبانی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، بابصیرت لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، مومنین کو، کہ یہ دل سے مومن نہیں ہے۔ ہر چند سادہ لوح انسانوں کو نہیں معلوم ہوتا، جو زبانی دعوے قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ہر ایک سے، انہیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو اولو الالباب ہیں، جن کے اندر خرد ہے، عقل ہے، بصیرت ہے، وہ حقائق کو پردوں کے پیچھے بھی سمجھ جاتے ہیں، اور خصوصاً سماجی طبقات اور سماجی گروہ جو مختلف عناوین کے تحت معاشرے میں سرگرم ہوتے ہیں، مصلحین کے نام سے سماج میں اظہار وجود کرتے ہیں، ہوتے مفسدین ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس کی ایک مثال جو رائج ہے اور لوگ اس کی زد میں ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں رفاعی فلاحی یا سیاسی و مذہبی، جو رفع فلاح کے نام سے وجود میں آتی ہیں لیکن حقیقتاً فساد کر رہی ہوتی ہیں، جیسے NGOs ہیں، غیر حکومتی تنظیمیں، جن کا ہدف یا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غریب، نادار اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعلیم کی سہولتیں دیتے ہیں، علاج معالجہ کی سہولتیں دیتے ہیں، اور لوگوں کے وسائل زندگی و ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں، اور ان کے لیے میدان بھی ہموار ہے، چونکہ جن طبقات کے سائے میں یہ تنظیمیں بنتی ہیں اور مختلف ممالک میں کارروائی کرتی ہیں، از جملہ ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی سرپرستی طاقتور حکومتیں یا طاقتور طبقات کر رہے ہوتے ہیں، سرمایہ دار۔ ان کے اپنے اہداف و مقاصد ہوتے ہیں، وہ پاکستانی معاشرے جیسے سماج کو، جو کثرت سے ہیں، جیسے ہندوستانی معاشرہ ہے اور قرب و جوار میں دیگر ممالک، مسلمان ممالک و غیر مسلمان ممالک میں ان کے مفادات ہیں، ان کے مقاصد ہیں، ان کے حصول کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ اپنایا ہوتا ہے کہ رفاعی فلاحی تنظیم بنا کر اسے پیسے دے کر کچھ رفاعی فلاحی امور انجام دیتے ہیں دکھاوے کے لیے،
لیکن پس پردہ حقیقت میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جس کی ایک بڑی مثال ہمارے معاشرے میں خواتین کی فلاح رفاہ کے لیے یا خواتین کے آزادی یا حقوق کے لیے بنی ہوئی تنظیمیں ہیں کہ بظاہر یہ خواتین کی حمایت کرتی ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں، خواتین کی آزادی کی بات کرتی ہیں، لیکن در پردہ یہ خواتین کو بے عفتی، بے حیائی، بے راہ روی، بے حجابی کی طرف مائل کر رہی ہیں، اور جس کے آثار چونکہ ان پر پابندی نہیں ہے، ان پر نظارت بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا کثرت سے اس کے آثار ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ خوب یہ طبقات ہیں، البتہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ایمان بطور مثال ہے کہ سماجی گروہ جو کسی لبادے میں، کسی کور میں، کسی پوشش میں فعال ہوتے ہیں، مقصود وہ گروہ ہیں کہ جو ظاہر اپنا اچھا دکھاتے ہیں لیکن باطن میں، حقیقت میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو سماج ایسے نقاب پوش مفسدین کی زد میں آ جائے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، اس کے لیے شدید خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ سیاسی طور پر بھی یہ فعال ہوتے ہیں، تعلیم کے میدان میں فعال ہیں، لوگوں کی ضروریات دیکھ کر ان ضروریات کے مطابق اپنا کوئی حق، ہدف، مقصد چنتے ہیں، نعرہ چنتے ہیں، اور پھر معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، اور پھر جلدی ہی اپنا اصل رنگ دکھاتے ہیں، لیکن بظاہر ان قابل تعریف ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ مثلا اگر سیلاب آ جائے تو یہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، کوئی ایسی آفت آ جائے یہ دوسرے طبقات کی نسبت زیادہ فعالیت دکھاتے ہیں، اپنے چھوٹے کاموں کا زیادہ چرچا کرتے ہیں، اور لوگ انہیں اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں پس پردہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح خواتین کی مثال دی۔ اس طرح کے طبقات کی شناخت یہ اہم پہلو ہے، اور قرآن کریم نے ان آیات میں یہی شناخت کروائی ہے۔ بعض لوگ سادہ لوح ہوتے ہیں جو ان کے زبانی دعوے سن کر انہیں تصدیق کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ جیسے ابھی پاکستان میں یہ رائے پائی جاتی ہے دہشت گردوں کے بارے میں، خصوصاً مذہبی دہشت گردوں کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری اسلام کا نام لیتے ہیں، اور اسلام کا نام لینے سے ان سادہ لوح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ واقعاً مجاہد ہو، ہیں وہ دہشت گرد ہیں، فاسد ہیں، مفسد ہیں، لیکن ان کو تائید حاصل ہوتی ہے سادہ لوح لوگوں کی۔ یہ ایک کام ہے ان کا۔ ان کی تشخیص کا کام بہت اہم ہے، یعنی قرآن کریم نے آغاز میں ہی، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی جو پہلا گروہ ہے مختصر اس کا تعارف کروایا ہے، جو ہدف ہے ہدایت کا اور ہدایت لیتے ہیں یعنی متقین۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے جو کھل کے مخالف ہیں، الذین کفروا، اور زیادہ بحث قرآن کی اس تیسرے نقاب پوش طبقے پر ہے، اور یہ شناسائی مومنین کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی زد سے محفوظ رہیں، انہیں پتہ چلے کہ اس نقاب کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جہاں سستی ہوتی ہے وہاں شدید خطرات پیدا ہوتے ہیں،
انقلاب اسلامی میں یہ دونوں چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہیں کہ بعض طبقات جو انقلابی بن کر انقلابی نعرے لگائے اور انقلابیوں کی صفوں میں شامل ہوئے، جو آگاہ لوگ تھے، بابصیرت لوگ تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ انقلابی بھی نہیں ہیں، مومن بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، منافق ہیں، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں، اور سادہ لوح لوگ دھوکے میں آئے، ان کے شدید دھوکے میں آئے۔ انہوں نے انہیں انقلابی کے طور پر قبول کیا اور اپنی صفوں میں جگہ دی ان کو، اور بعد میں انہی نے نقصان پہنچایا اور شدید نقصان پہنچایا اس منافق نقاب پوش طبقے نے۔ لیکن جو علماء یا بزرگان، سماج کے سرکردہ افراد جن کے ہاتھ میں سماج کی قیادت ہوتی ہے، راہبری ہے، ان کے اندر یہ بصیرت لازمی ہے، ان طبقات کی شناخت اور ان طبقات کی طرف توجہ دلانا، معاشرے کی، سماج کی، اور ان کے نقاب اتارنا، انہیں برملا کرنا۔ سادہ لوح اس کام کو غیبت سمجھتے ہیں، سادہ لوح لوگ اس کام کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ کے مومن بھائی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوء ظن نہ کریں، آپ ان کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ اب یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے مومن، دعویٰ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن ہیں نہیں یہ مومن۔ یہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، لیکن نہیں ہیں یہ مصلح، یہ مفسد ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ بصیرت والے لوگ ان کی شناخت کر لیتے ہیں، انہیں پہچان لیتے ہیں، پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنی منافقانہ روش ترک کریں اور دوسرے لوگوں کی طرح، جس طرح مومن طبقہ ہے ان کی طرح ایمان لائیں۔ آپ کما آمن الناس، آمینو کما آمن الناس، ایسے ہی ایمان لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور یہ اشارہ کیا تھا کہ لوگ سے مراد قرآنی مومن سماج کے لوگ ہیں، نہ غیر قرآنی معاشرہ، آبائی معاشرہ یا قبائلی معاشرہ یا مغربی معاشرہ یا سیکولر معاشرہ یا بے بندوبار لاابالی معاشرہ۔ وہاں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں حوالہ بنایا گیا، مرجع لوگوں کو نہیں قرار دیا جا سکتا وہاں، کیونکہ لوگ خود گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ قرآن نے مومن سماج کی بات کی ہے، یعنی جہاں دیگر مومنین جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جن لوگوں کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ تر انصار ہیں، اہل یثرب جو پہلے مشرک تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی اور ایمان لائے اور ساتھ دیا اور ناصران دین بنے، انصار اسلام بنے، انصار رسول اللہ و انصار اللہ بنے یہ لوگ۔ انہی کے اندر کچھ لوگ تھے جو منافقت اختیار کیے ہوئے تھے انصار میں، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ جس طرح آپ کے باقی لوگ، عام لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی اوس و خزرج کے وہ افراد جو مومن ہو گئے تھے، باقی ماندہ کو یا منافق طبقے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو لوگ سے مراد الناس سے مراد یعنی مومن ناس، نہ قبائلی لوگ، نہ عام افراد، جو کچھ عام افراد کرتے ہیں وہی آپ کریں۔ یہ ایک مشابہ بات سنی جاتی ہے، بعض اوقات بڑے علماء بھی اس قسم کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم عوام کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی طرف تو استناد نہیں کرتے، لیکن اپنی عقیدت یا اپنے جذبات کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم عوام کی طرح ایمان رکھنا چاہتے ہیں یا عوام کی طرح مومن رہنا چاہتے ہیں۔ کئی بزرگوں سے منقول ہے، کسی سیاق و سباق میں وہ کہتے ہیں یہ بات،
اور اس تناظر میں وہ بات صحیح بھی ہوگی، لیکن سیاق و سباق کے بغیر اگر اس جملے کو دیکھیں کہ علماء عوام کی طرح ایمان لائیں، علماء مومن، علماء اسلام عوام کی طرح ہو جائیں، اب یہ نہیں مقصود قرآن کا کہ مرجع عوام ہیں، جیسے عام لوگ ہو جائیں آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں۔ یہ وہ تناظر ہے کہ جہاں پر ایک سماج ہے مومن، لوگ ایمان لے آئے ہیں، حقیقتاً ایمان لے آئے ہیں، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، دل سے بھی مومن ہیں، عمل میں بھی مومن ہیں۔ اسی سماج میں کچھ افراد یا ایک طبقہ ایسا ہے جو دل سے مومن نہیں ہے، اظہار کرتا ہے زبانی طور پر ایمان کا، ان لوگوں کے لیے یہ سماج مرجع کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح ایمان لائیں، نہ کہ ہر عوامی ماحول ہر طبقے کو حوالہ دیا جائے کہ آپ بھی عوام کی طرح ہو جائیں، لوگوں کی طرح ہو جائیں، جیسے علماء کو کہا جائے کہ آپ عوام کی طرح ہو جائیں۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے جب کوئی ایسے کام علماء ان کا جی چاہتا ہے، دل بھی چاہتا ہے، یا عوام میں مقبولیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، عوام میں اپنی محبوبیت بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ جن کا دین میں کوئی واضح حکم نہیں ہے لیکن عوام کرتے ہیں یہ کام۔ اب ظاہر ہے کہ علماء اور بڑی سطح کے جو علماء ہیں انہیں تو دین کا پتہ ہے، احکام کا علم ہے، انہیں آیات کا علم ہے، روایات کا علم ہے، سیرت کا انہیں علم ہے، اس میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی نہ اللہ نے یہ حکم دیا اس کام کا، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اہل البیت نے، ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے، اور نہ انہوں نے کیا ہے خود یہ کام جو آج رائج ہے۔ عوام کرتے ہیں آج یہ کام، علماء کا دل کرتا ہے ہم بھی کریں، نہ کہ اس کام کے اندر کشش ہے، چہ بسا ہوگی بھی، ممکن ہے اس کام کے اندر ان کو کشش لگتی ہو، لیکن زیادہ تر عوام کے اندر مقبولیت کے لیے، عوام پسند کام کرنا، جس کام کو عوام کرتے ہیں علماء بھی وہی کام کریں، جو گفتگو عوام کرتے ہیں علماء اسی طرح کی گفتگو کریں، تاکہ عوام میں مقبول بن جائیں، عوام میں محبوب بن جائیں، عوام ان کو اپنا رہبر مان لے۔ یہ تو رہبر نہیں ہیں، یہ تو مقلد عوام ہیں، جو عوام کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو کر عوام جیسے بنتے ہیں۔ یہ تو عوام کی رہنمائی و رہبری نہیں کر رہے، یہ تو عوام کے پیچھے چل رہے ہیں، عوام رہبر ہیں ان کے لیے۔ اور یہ کام ہے آج کثرت سے رائج ہے۔ جب ان کاموں کے لیے مثلاً کسی کو تذکر دیا جائے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو جواباً کوئی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، کوئی سیرت سے دلیل نہیں ہے، یعنی دین و عقل کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، سیدھا عوام کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں عوام کی طرح رہنے دو۔ آپ عوام کو علماء کی طرح بناؤ، عوام کو دیندار بناؤ، نہ کہ بے دلیل کاموں میں آپ عوام کے پیچھے چل جاؤ اور عوام کی تائید کرو۔ آپ اس آیہ کریمہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، مومن سماج مراد ہے، یعنی وہ طبقہ جو حقیقتاً مومن ہو گیا ہے، ان کی طرح آپ بھی مومن ہو جاؤ، ان کی طرح آپ بھی ایمان لے آؤ۔ اس سے مقصود عوام پرستی یا عوام کی تقلید نہیں ہے کہ باقی سارے طبقات عوام کے پیچھے چلیں۔ خوب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرح، جیسے لوگ سیدھا سیدھا ایمان لے آئے ہیں، جو انہیں کہا گیا انہوں نے مان لیا ہے، آپ اس طرح سے نہیں ہو، جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اب یہ نہیں کہتے کہ ہم کما آمن الناس، انؤمن کما آمن الناس، یعنی ہم سے وہ کام کرواتے ہو جو عوام کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا کہ جس طرح باقی لوگ مومن ہوئے ہیں اس طرح آپ بھی ہو جاؤ،
ان کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو ہم ایسے مومن ہو جائیں جس طرح صفحاء مومن ہیں، یعنی ناس کو انہوں نے صفحاء کہا ہے، قرآن نے ناس ہے کہا ہے، یہ ان کے نزدیک وہ صفحاء ہیں۔ اور صفحاء جس کا معنی ہم اردو میں بے وقوف کرتے ہیں، قرآن کا فرمانا ہے کہ الا انہم ہم الصفحاء، یہ خود جو عوام کو یا لوگوں کو، مومن لوگوں کو جو صفی کہتے ہیں، یہ خود صفی ہیں، یہ صفحاء ہیں خود، لیکن جانتے نہیں ہیں اپنی صفاحت کا، ان کو علم نہیں ہے۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ بعض اوقات انسان جاہل ہوتا ہے اور اس کو اپنی جہالت کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، لہٰذا بر وقت کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بات بھی اس سے پوچھو جو نہیں جانتا تو یہ اظہار کر دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ روایات میں کہا گیا یہ نصف العلم ہے، لا ادری نصف العلم، یہ آدھا علم ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر انسان نہ جانتا ہو لیکن اپنی جہالت کو بھی نہ جانتا ہو، یہ بھی نہ اس کو پتہ ہو کہ میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، یہ بھی نہیں اس کو معلوم، یہ جہل مرکب ہے، یہ خطرناک انسان ہے بہت، جاہل جس کو اپنی جہالت کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح صفی ہو لیکن اس کو اپنی صفاحت کا پتہ نہ ہو۔ جس صفی کو اپنی صفاحت کا پتہ ہے کہ میں صفی ہوں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے اپنے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی۔ وہ صفحاء، وہ صفی جو صفی ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ میں صفی ہوں اور مانتا بھی نہیں ہے میں صفی ہوں، یہ زیادہ قرآن کریم کے مطابق یہ سماجی ان لوگوں میں سے، ان عناصر میں سے ہے جنہیں علم الاجتماع میں سماج دشمن کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ اصطلاح بہت رائج ہے، شرپسند عناصر اور سماج دشمن عناصر۔ جو بھی کسی کا مخالف ہے اس کو ان ناموں سے بدنام کیا جاتا ہے کہ فلاں سماج دشمن ہے، فلاں شرپسند ہے، فلاں، اس طرح کے الفاظ رائج ہیں۔ یہ الفاظ قرآنی ہیں، سماج دشمن اور شرپسند۔ شرپسند وہی مفسد ہے، مفسد فی الارض، ہم اسے بے جا استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یا فرقہ وارانہ فضا میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کو شرپسند کہتے ہیں یا انہیں سماج دشمن کہتے ہیں۔ قرآن نے سماج دشمن متعارف کروائے ہیں، یعنی پہلے سماج کا نقشہ دیا ہے، پھر مومن اور متقی افراد کو مامور کیا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ مومن سماج تشکیل دیں، اور پھر مومن سماج کے دشمن بھی قرآن نے بتائے ہیں کون کون سے طبقات ہیں۔ یہ اصل سماج دشمن طبقات ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں اور جو منافقت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مومن نہیں ہیں لیکن مومن بنے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے دہشت گردی نہ کی ہو، انہوں نے چوری ڈکیتی نہ کی ہو، لیکن حقیقت اپنی چھپا کر، دوسروں کو دھوکے میں رکھ کر اپنے آپ کو مومن کہلانا، یہ ان کی ایک بڑی سماج دشمنی ہے۔ یعنی انہی کے ذریعے سے سماج میں، معاشرے میں خلل پڑے گا، وہ معاشرہ اپنا توازن کھو بیٹھے گا جس معاشرے میں یہ افراد کثرت سے پیدا ہو جائیں، جیسے ہے آج ہے جس طرح سے کہ یہ طبقہ اکثریت میں ہے، صالحین کم ہیں اور یہ نقاب پوش طبقہ زیادہ ہے، وما ہم بمومنین، یہ زیادہ ہیں، جو مومن نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ان کی اکثریت ہے، اور خلل سارا ان کی وجہ سے ہے۔ خب ان کی شناخت میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آپ بھی مومنوں کی طرح، لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو مومنوں کو الٹا صفی کہتے ہیں کہ یہ صفحاء ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم بھی صفحاء کی طرح
ایمان لے آئیں۔ اب یہ اصطلاح قرآن نے آغاز میں ہی متعارف کروا دی ہے۔ صفی طبقہ، سماجی گروہ جو صفی کہلاتا ہے، یعنی منافق مومنین کو صفی کہتے ہیں، اور قرآن کا یہ فرمان ہے کہ یہ خود صفی ہیں۔ پس صفحاء دو طرح کے ہیں، ایک وہ طبقہ جن کو منافق، منحرف اور گمراہ لوگ صفی کہتے ہیں، لیکن قرآن انہیں صفی نہیں مانتا، قرآن انہیں مومن مانتا ہے، صالح مانتا ہے قرآن انہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو بڑا دانا کہتے ہیں، لیکن قرآن کے نزدیک وہ صفی ہیں۔ معیار صفاحت کا مختلف ہے، قرآن کا اور معاشرتی طبقات کا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، کچھ طبقات ایسے ہیں جو باقی لوگوں کو صفی کہتے ہیں، اور ایک قرآنی معیار ہے، ہم قرآنی معیار کے مطابق اپنے سماج میں صفحاء کو تشخیص دیں، قرآن کس کو صفی کہتا ہے۔ لیکن یہ طبقہ جو آج مثلا سماج میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، ان کے نزدیک بھی کچھ لوگ صفی ہیں۔ وہ قرآن پر پرکھیں گے کہ جنہیں یہ صفی کہتے ہیں آیا وہ قرآن کے نزدیک بھی صفی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر بعد میں دیگر آیات کے اندر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ صفحاء کو سماج میں کیا حیثیت حاصل ہے، یعنی مومن سماج میں صفحاء کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا حکومت دینی، حکومت ایمانی میں صفحاء کو کس درجے میں رکھنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے۔ آیا انہیں مملکت کے امور میں کسی جگہ عمل دخل کی اجازت ہے، انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے، انہیں کوئی منصب دیا جا سکتا ہے، انہیں بیت المال سونپا جا سکتا ہے، یا انہیں معاشرتی امور سونپے جا سکتے ہیں، سیاسی امور، مذہبی امور ان کو سونپے جا سکتے ہیں۔ یہ وضاحت کی ہے قرآن کریم نے، اور بتایا ہے کہ صفحاء مہجور طبقہ ہے۔ صفحاء مہجور یعنی وہ طبقہ جن کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کسی چیز میں تصرف کا حق نہیں ہے، کسی چیز کا انہیں ووٹ کا حق نہیں ہے، رائے کا حق نہیں ہے، مشاورت کا حق نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے ذاتی اموال اور اپنے ذاتی معاملات کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ان کا اختیار بھی دوسرے کسی طبقے کو قرآن نے دے دیا ہے۔ یہ رہیں، زندگی گزاریں، ان کے اموال انہی کے ہوں گے، لیکن ان اموال میں یہ تصرف نہیں کر سکتے، ممنوع التصرف ہیں، مہجور ہیں صفحاء۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صرف صفی ہوں، باقی کوئی جرم نہ کریں، منافقت نہ کریں، مفسد نہ بنیں اور مفسدین کا ساتھ نہ دیں، کسی خلل انحراف کا حصہ نہ بنیں، صرف صفی ہونا ان کی کمزوری ہو، اس صورت میں یہ بے اختیار کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کسی جرم کا حصہ بن گئے، کسی گروہ کا، فاسد کا حصہ بن گئے، اس صورت میں وہ مجرمین والے احکام ان کے اوپر لاگو کیے جائیں گے۔ یہ طبقہ جس طرح قرآن نے بھی ان کی حساسیت ان کے اوپر دکھائی ہے، اور عملی طور پر بھی ان کے اوپر حساسیت ہے، اور عرفی لحاظ سے یہ طبقہ بہت اہم ہے۔ ہم سماجی ترکیب میں یہ مخل طبقہ ہے، بہت شدید مخل طبقہ ہے۔ بہت سارے دیگر طبقات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، سماج کے متعارف کروائے ہیں، ان میں اگر ہم ان کی کارکردگی یا ان کے فساد یا ان کے اچھی کارکردگی کو بنیاد قرار دیں، ہم مثلا سماجی ترکیب دیں ہم کہ سب سے مؤثر طبقہ کون سا ہے، آیا تاجر سماج میں سب سے اہم طبقہ گنا جائے گا، علماء گنے جائیں گے، دہقان گنے جائیں گے، مزدور، کاریگر،
سماج میں گنے جائیں گے، خواتین گنی جائیں گی، تعلیم یافتہ طبقہ یا غیر تعلیم یافتہ طبقہ، خوب ان کو ہم مومن سماج میں، ایمانی ریاست میں، اسلامی ریاست میں ان کی طبقاتی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ کام نہیں کیا ہوا ہم نے، قرآن نے کیا ہے کہ مومن، آیا مومن فاسق کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ آیا بابصیرت بے بصیرت کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ آیا مجاہد قائد کے برابر ہے؟ یعنی بیکار انسان جو کوئی معاشرتی اور سماجی کردار ادا نہیں کر رہا، ذمہ داری نہیں نبھا رہا، کیا یہ معزز ہو سکتا ہے؟ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے یہ طبقہ، کہ وہ جو کوئی سماجی ذمہ داری نہیں رکھتے، یہ سب سے معزز ہیں، سب سے قابل احترام ان کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ غیر متوازن سماج ہے۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قائدین یعنی اہل قعود، بیکار لوگ جو کوئی سماجی ذمہ داری نہیں لیے ہوئے، صرف کھا پی رہے ہیں، حقوق سارے لیتے ہیں، بیت المال میں برابر کا حصہ رکھتے ہیں، لیکن سماجی ذمہ داریاں ان کے دوش پر نہیں ہیں، دوش کے اوپر، یہ سماج کے دوش پر بوجھ ہیں یہ، لیکن بنے ہوئے رہنما ہیں، پیشوا بنے ہوئے ہیں، معزز بنے ہوئے ہیں، اور سماج ان کا معتقد ہے، ان کا عقیدت مند ہے، ان کا ارادت مند ہے، اور جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے، در حالی کہ ان کا صفر کردار ہے کسی بھی طرح سے، یعنی نہ سماج میں آگاہی دے رہے ہیں، نہ سماج کی تعلیم کا انتظام ہے، نہ سماج میں تربیت کر رہے ہیں، نہ سماج کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ سماج میں امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، نہ کوئی علمی پیش رفت میں ان کا کوئی کردار ہے، کسی بھی پہلو سے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ کوئی تولیدی کام کر رہے ہیں یہ، نہ کوئی ایسا سماجی کردار ہے ان کا، سوائے اپنی نجی زندگی کے۔ یہ ان کے بچے ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کا گھر ہے، ان کے کچن کا خرچہ ہے، ان کے بجلی کے بل ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے بچوں کے فیسیں ہیں، یہ سب سماج سے لیتے ہیں اور اعلیٰ سطح کی لیتے ہیں، لیکن جواب میں سماج کو دیتے کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی خدمت سماج کی نہیں کر رہے ہیں، اور سماج، مومن سماج، مسلم سماج سارا ان کا اسیر ہے، یہ اس بیکار طبقے کا جنہیں قرآن قائدین کہتا ہے۔ خوب قرآن نے صراحت کے ساتھ تقابل کر کے کہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ جو مجاہد ہیں وہ بیکار لوگوں کے مانند نہیں ہیں۔ یہ طبقاتیت قرآن نے سماج کے اندر لحاظ کی ہے، مومن سماج کے اندر یوں نہیں کہ کوئی طبقات نہیں۔ ہر معاشرے کے اندر ہم دیکھیں ایک طبقہ ممتاز کہلاتا ہے، مثلا ایسے معاشرے جہاں پر اشرافیت معزز ہے، یعنی نسبی طور پر نسب کے لحاظ سے خاندان کی برتری جس کو حاصل ہے وہ اس معاشرے کا معزز طبقہ ہے۔ یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ یہ اشرافیہ یا یہ نسبی طور پر خاندانی موروثی شرافت جو لوگ لے کر اشرف بنے ہوئے ہیں، اشرافیہ بنے ہوئے ہیں، یہ سماج کے لیے کرتے کیا ہیں، یہ اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ صرف سارے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، جتنے سماجی طبقات ہیں جنہوں نے سماج کا سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، ان کا ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ سماجی کاموں سے فارغ ہو کر پھر شام کو آ کے ان کی چوکھٹ پہ سلام بھی کریں، ان کی دستبوسی بھی کریں۔ اسی طرح جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریہ ہے اس کے اندر مزدور سماج کے اندر اہم طبقہ یہ ہے، اور ان کا معیار یہ ہے کہ چونکہ مزدور مولد ہے، تولید کرتا ہے، یعنی ایک سماجی حیثیت ہے اس کی، خوب یہ اچھا معیار ہے،
کہ چونکہ مزدور کے دوش پر معیشت کا نظام چلتا ہے، کاریگر کے دوش پر، تو ان کے نزدیک اس طبقے کو حاکمیت کا حق بھی اسی کو ہونا چاہیے، اشرافیہ کو نہیں، اور معاشرتی امور کا اختیار بھی اسی طبقے مزدور طبقے کو حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ان کا دھوکہ ہے، ایسا تاریخ میں کبھی کیا نہیں ہے انہوں نے۔ مزدور کا نام لیتے ہیں، مزدور کے اختیارات کا، لیکن اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ طبقہ جو معاشرے میں سب سے اہم کام کرتا ہے، محنت سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں، تمام سماجی ضرورتیں یہ مہیا کرتے ہیں، ان کے خون پسینے سے ہوتی ہے، کھیتوں میں یہ کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں یہ کام کرتے ہیں، مارکیٹوں میں یہ کام کرتے ہیں، سڑکیں یہ بناتے ہیں، گھر یہ بناتے ہیں، رہتا کوئی اور ہے، سڑکیں یہ بناتے ہیں، اور اس کو سڑک پہ سائیکل چلانا بھی میسر نہیں ہے، چونکہ سائیکل ہے نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ سب سے اہم طبقہ ہے مزدور طبقہ، اور سوشلزم میں اس کو حق حاکمیت اس کو حاصل ہے۔ یہ اشرافیہ کے بجائے یہ ہونا چاہیے زمامدار مملکت۔ یہ سوشلزم کا صرف نعرہ دھوکہ ہے، انہوں نے کبھی بھی مزدور کو یہ اختیار نہ دیا ہے نہ اس کو حاصل ہے۔ مثلا ابھی موجودہ چائنا میں ہم دیکھیں سوشلزم ہے، تو مزدور نے ہی اتنی محنت کی ہے کہ چائنا دنیا میں ایک نام بن گیا ہے، ترقی کا علامت بن گیا ہے۔ لیکن حاکم کون ہے؟ حاکم مزدور نہیں ہے، حاکم وہی اشرافیہ ہے۔ اور جن ممالک میں پہلے تھا سوشلزم اور آج نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ طبقہ جو سب سے اہم، اس کو خود اہمیت دیتے ہیں، عمل میں اس کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں، اور مظلوم ترین طبقہ ہے۔ مذہبی ماحول میں سب سے زیادہ مشکل مذہبی ماحول میں، مثلا ہم ابھی عرب دنیا میں دیکھیں جہاں پر بادشاہتیں ہیں، یہ خاندانی شرف ہے، اشرافیت ہے جو وہاں ہر چیز کی مالک ہے، عوام محروم ہیں، اشرافیہ مالک ہیں۔ کمیونزم میں مزدور کہتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر عملی طور پر، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں کیا ہے، جو مذہبی طبقہ ہے مسلمانوں کا، یہاں پر روحانی پیشوا یہ سب سے اہم طبقہ، یہ ہے سب سے معزز طبقہ، یہ سمجھا جاتا ہے مذہبی بنیادوں پر۔ جیسے پیر ہیں، جیسے اور افراد ہیں، علماء ہیں، خوب ان کی کارکردگی نہیں دیکھی جاتی کہ یہ عالم یا یہ پیر یا یہ مذہبی روحانی پیشوا، یہ سماجی کردار کیا ہے، اس کا کارکردگی کیا ہے اس کی۔ بعض کی ہے، بعض روحانی پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور ان کا ایک سماجی باقاعدہ کردار ہے، کسی بھی شعبے میں، یا تعلیم میں فعال ہیں، یا تربیت میں فعال ہیں، یا واعظ نصیحت میں فعال ہیں، بالآخر کسی نہ کسی سماجی کردار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی حد تک کر رہے ہیں یہ کام۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ان مذہبی پیشواؤں کا جو صرف مخدوم ہے، یہ اصطلاح پاکستان میں رائج ہے، مخدوم، یعنی خاندانی طور پر جو مخدوم ہیں، جنہوں نے خدمت کروانی ہے، اپنی کرنی نہیں ہے، خاندانی طور پر مخدوم کہلاتے ہیں، بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، مخدوم کہلاتے ہیں۔ یہ مخدومیت کا ان کو عنوان دیا گیا ہے مذہبی پیشواؤں کو، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، حتیٰ اپنے گھر کے لیے بھی انہوں نے کوئی فعالیت نہیں کرنی، اپنی معیشت کے لیے بھی کوئی تگ و دو انہوں نے نہیں کرنی، کوئی معاشرتی ذمہ داری بھی ان پر نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مخدوم ہیں، اور باقی سارے طبقات ان کی چوکھٹ پر ہیں، ان کو آ کے تمام صدقات ان کو دیتے ہیں، خمس ان کو دیتے ہیں، زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، اور باقی ان کے مطالبات سارے ان کو دیتے ہیں۔ ان کے خزانے بھرے ہوتے ہیں، اتنے بھرے ہوتے ہیں کہ عوام تصور نہیں کر سکتے۔ اور یوں نہیں ہے کہ اس خزانے کو یہ عوام ہی کی رفاہ کے لیے استعمال کر رہے ہوں، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ لوٹاتے ہوں یہ پیسہ عوام کو، 1 روپیہ بھی نہیں لوٹاتے۔
ان کے اپنے شہزادے ہیں، ان کے پیرزادے ہیں، صاحبزادہ ہمارے ہاں پاکستان میں رائج ہے، صاحبزادے یعنی بڑے خاندانوں کے، بڑی شخصیات کے اولاد، صاحبزادے گاڑیاں لیتے ہیں، صاحبزادے بنگلے لیتے ہیں، صاحبزادے غیر ملکی سفر کرتے ہیں، صاحبزادے بہت کچھ کرتے ہیں. یعنی یہ عوام جو چھوٹا چھوٹا پیسہ ان کے پاس جا کر عقیدت کی وجہ سے ان کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور یہ جواباً عوام کو، سماج کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ سارا پیسہ یہ سماج پہ خرچ بھی نہیں کرتے، یہ سارا پیسہ یہ اپنے بچوں اور اولاد یا بینکوں میں یا اپنے خزانوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ مذہبی دنیا میں یہ غیر مولد طبقہ، غیر فعال طبقہ جس کا سماج میں کوئی کردار نہیں ہے، صفر ہے، یہ ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں مذہبی دنیا میں. حکم ان کا چلے گا، فتویٰ ان کا چلے گا، رائے ان کی چلے گی، رجوع ان کی طرف ہوگا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ساری امت اس بیریئر کے پیچھے رکی ہوئی ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ظالمین نے اتنا امت کو نہیں روکا ہوا، پسماندہ نہیں رکھا ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں نے یہ سارا ستم کیا، جیسے آج کل ہے کہ امریکہ نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنے مسلمانوں کو امریکہ نے برباد کیا ہے، کتنے مسلمانوں نے خود کو برباد کیا ہے، اور کتنے مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی قیادت نے ان کو برباد کیا ہے، یہ تجزیہ کریں ہم تو امریکہ کا بہت تھوڑا سا حصہ بنے گا. مسلمانوں کی بربادی، پسماندگی، تباہی میں ان کے اپنی قیادت ان کی شامل ہے. لیکن چونکہ اس قیادت کے ساتھ ان کا عقیدتی تعلق ہے، عقیدہ جہاں آ جائے تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کو توہین سمجھا جاتا ہے. جب عقیدہ آ جائے بس اس کا ہونا نعمت ہے ہمارے لیے. عقیدت مندوں کے لیے کسی مذہبی پیشوا، کسی آقا کی کارکردگی نہیں دیکھی جاتی، اس کا ہونا برکت ہے، اس کا ہونا نعمت ہے، اس کے لیے یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. خوب یہ ایک بڑی اہم بات ہے، چونکہ ہم دین کو ہم نے سماجی اصولوں پر نہیں سمجھا. دین ایک سماجی حقیقت کا نام ہے، دین سماجی فنومینا ہے، اور انسان بھی ایک سماجی حقیقت ہے. جیسا پہلے میں نے بارہا کہا ہے، انسان اور دین دونوں سماجی امور ہیں. لیکن جب ہم انسان کی طرف جاتے ہیں تو بھی اس کی سماجی حیثیت کو نظر انداز کر کے انسان کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کی انفرادیت کو سامنے رکھتے ہیں. اور دین میں تو گویا سماجیت ممنوع ہے، جرم ہے، اور دین میں بھی فقط انفرادیت کو ہم نظر میں رکھتے ہیں. تو جب سماجی شخص کے لیے، سماجی مخلوق کے لیے سماجی دین آیا ہے تو اس کو ہمیں سماجی اصولوں پر سمجھنا ہوگا. اس کو ہمیں علم الاجتماع زیادہ مؤثر ہے. دین شناسی میں سب سے بڑا علم ہونا چاہیے، دین شناسی میں علم الاجتماع. لیکن اس کی طرف چونکہ ہم خود اس پہلو کے قائل نہیں ہیں، اس پہلو کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے دوسرا پہلو زیادہ وزنی کر دیا ہے، اور جس وجہ سے رک گئے ہیں، ابھی متوقف ہیں. اسلامی معاشرہ، مسلمان معاشرہ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا معاشرہ ہے. جیسے جھیل ہے، ایک جھیل میں پھر پانی کی نکاسی ہوتی ہے تھوڑی بہت. تالاب، اس کی مثال ہم تالاب دیں، جھیلیں جو انسان بناتے ہیں، ڈیم، ان میں پانی روکا جاتا ہے، باقاعدہ اس پانی کو کنٹرول کر کے ایک جہت کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے، یا بجلی پیدا کرنے کے لیے یا آبیاری کے لیے. یعنی ڈیموں کا پانی ساری عمر کھڑا نہیں رہنا، تالابوں کا پانی کھڑا رہنا ہے، جب تک ہے وہ کھڑا رہے گا، وہ آگے نہیں جائے گا. تو ہم اگر آج مثال دیں مسلمانوں کی، امت اسلامیہ کی، تو یہ تالابی حیثیت ہے ان کی. تالاب میں پانی آتا ہے، نکلتا نہیں ہے، اور اس تالاب میں کچھ اگتا نہیں ہے. وہ پانی تالاب کا بجلی پیدا نہیں کر سکتا، آبیاری کے کام نہیں آ سکتا،
بلکہ جتنے حصے کو گھیرتا ہے وہ زمین بھی ناکارہ بنا دیتا ہے، تالاب۔ تو یہ ایک تالابی حیثیت مسلمانوں کی بن گئی ہے، تحرک اس کے اندر سے ختم ہو گیا، چونکہ تحرک امت میں ہوتا ہے۔ ان کی جو موجودہ حالت ہے، یہ تالاب کو روکا کس نے ہے؟ تالاب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں چاروں طرف سے اونچائی ہے، بیچ میں نشیب ہے، اور اس نشیب میں پانی کھڑا رہتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس کا، حرکت پانی کرے کوئی راستہ نہیں ہے اس کا، ہوائیں بھی اس پانی کو حرکت نہیں دے سکتی۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں اس بیکار طبقے نے، اس بیکار پیشوائیت نے، مذہبی، ان کے سامنے امت رکی ہوئی ہے، چونکہ ان میں کوئی حرکت نہیں ہے، ان میں کوئی سوچ نہیں ہے، ان میں کوئی بصیرت نہیں ہے، ان میں کوئی آگاہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ان کے پاس تدبیر نہیں ہے، ان کے پاس رشد نہیں ہے، صرف نام ہے ان کا، اور ساری امت ان کے پیچھے رکی ہوئی ہے۔ یہ ہلے چلیں گے امت چلے گی، یہ رکیں گے امت رک جائے گی، اور یہ رکی ہوئی امت یہ بیریئر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت تجزیہ ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خوب، یہ طبقات شناسی یہ بہت اہم موضوع ہے قرآن کریم کا، اور قرآن نے بتایا ہے، قائدین اسی کو کہتے ہیں، شہید مطہری جن کو بیکار پیشوائیت کہتے ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے قائدین، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ یا اسی آیت کے آگے ہے کہ پہلے ہے اس سے کہ کیا مجاہد برابر ہے قائد کے، اہل قعود کے؟ اہل قعود یعنی جو صرف بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی فعالیت نہیں ہے ان کی، صرف وصول کر رہے ہیں، تکریم وصول کرتے ہیں، احترام وصول کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، چندے وصول کرتے ہیں، خمس وصول کرتے ہیں، صدقات وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ وہ صدقات و زکوٰۃ کہیں نکلتی نہیں ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، وہ کیا ہو رہی ہے، کہاں لگ رہی ہے، اس کا ان کے عقیدت مند ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ خب قرآن تو یہ طبقاتیت بناتا ہے مومن سماج کے اندر، فاسق الگ طبقہ ہے، مومن الگ طبقہ ہے، قائد الگ طبقہ ہے، مجاہد الگ الگ طبقہ ہے، اور اس طبقاتیت میں قرآن ایک اہم طبقہ صفحاء کو سمجھتا ہے، اور ایک معاشرتی ایسی آفت سمجھتا ہے قرآن اس طبقے کو، صفحاء کو۔ صفی کہتے کس کو ہیں؟ صفی کی جمع ہے صفحاء، جیسے فقی کی جمع ہے فقہاء، صفی ہے اصل لفظ، اور صفی بھی صفت مشبہ ہے، فاعلی صیغہ ہے، اصل ہے صف، سین فے ہے دو آنکھوں والی، آخر میں جب آتی ہے تو ایک آنکھ ہوتی ہے اس کی، ہے۔ صف عربی لغت میں، نہ ابھی قرآن میں کیا مراد ہے اس سے، حدیث میں کیا مراد ہے، آج صف و صفاحت و صفی و صفحاء کا کیا معنی کیا جاتا ہے، یہ بعد میں بیان ہوگا۔ پہلے ہم اس کو اصل، اس کی جڑ تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ عربی لفظ ہے تو عربی لغت میں اس کو جستجو کریں، اور عربی لغت جب بنی تھی، تشکیل پائی تھی، وہاں جا کر اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا تھا۔ یہ ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو پہلے ان کا عربی لغوی معنی ہم تشخیص دیں، اور لغوی معنی بھی نہ جو آج اہل لغت بیان کرتے ہیں، لغت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ عربی جب تشکیل پا رہی تھی، عربی زبان جب بن رہی تھی، معاشرتی طور پر وجود میں آ رہی تھی، اس وقت یہ لفظ کس معنی میں لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ دیگر الفاظ کی طرح اپنا ایک سفر اس نے طے کیا ہے، سفر ارتقائی اس نے طے کیا ہے، اور اس نے ایک سفر کیا اور پھیلتا گیا ہے۔ اس معنی اولی سے پھر کئی اور معانی کی طرف بھی بڑھتا گیا ہے، ان پر بھی استعمال ہوتا گیا ہے، اور آج تک اس لفظ کو وسعت فراوان مل گئی ہے۔ عموماً جو غیر تحقیقی بنیاد ہوتی ہے کام کی، ہم اول تو سنی سنائی پر ہی آگے بات کر دیتے ہیں، اور اگر برفرض مطالعہ بھی کریں تو ہم ثانوی منابع کا مطالعہ کر کے اور رائج امور کا مطالعہ کر کے
اس کو اپنی مذہبی رائے میں استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو پیچھے جانا ہوگا. صف عربی لغت میں مختلف چیزوں کے اوپر بولا جاتا تھا. مثلا مٹی کو بھی کہتے تھے کہ یہ صف ہے، اور اونٹنی عربوں کی ایک پسندیدہ محبوبہ اونٹ اور اونٹنی، زیادہ لغت اسی کے محور میں بنی ہوئی ہے، یا گھوڑا یا اونٹنی. اونٹنی کو بھی کہتے تھے کہ یہ صفحہ ناقہ یا صفیحہ، ناقہ صفیحہ کہتے تھے. کپڑے کو بھی کہتے تھے، کپڑا بھی جو پہنتے تھے اس کپڑے کو بھی انہوں نے صفی کہا ہے. کپڑے کے بارے میں بھی ہے کہ یہ صفی ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ان کے استعمال میں تھیں، ان میں سے کچھ اشیاء کو وہ اس کے لیے یہ لفظ صف استعمال کرتے تھے. صفحہ اور اس کے باقی مشتقات، یعنی صفی یا صفیحہ یا صافحہ، یہ مختلف استعمالات تھے عربوں کے. خوب مختلف چیزوں پر استعمال کرتے تھے، لیکن معنی ایک تھا اس کا. ان ساری چیزوں میں مثلا ناقہ کو جب صفی یا اونٹنی کو کہتے تھے، یا کپڑے کو کہتے تھے یہ کپڑا صفحہ صوب، یا مثلا رسی کو کہتے تھے کہ رسی صفی ہے یا صفحہ الزمام، یا اس طرح دیگر تمام موارد پہ جب عرب استعمال کرتے تھے یہ لفظ، اس ایک خصوصیت کی وجہ سے کرتے تھے. وہ ایک ہی معنی ہے اس کا، نہ کہ مختلف معانی میں لفظ استعمال کرتے تھے. ایک معنی میں استعمال کرتے تھے، وہ معنی ان تمام امور میں پایا جاتا تھا. اور وہ خصوصیت جس کو عرب صف کہتے تھے، وہ کمزوری، گھٹیا پن، سستی، سست بنیان ہونا یا سست بنیاد ہونا کسی چیز کا، ضعیف ہونا، اس خصوصیت کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو صف کہتے تھے. مثلا جب وہ کہتے تھے کپڑے کو کہ صفحہ صوب، یعنی وہ کپڑا جو بنائی میں جب کپڑا بنا جاتا ہے، نساجی کی جاتی ہے، تو وہاں پر مختلف کیفیتوں کا کپڑا بنایا جاتا ہے. ایک سب سے گھٹیا کوالٹی ہوتی ہے، سب سے گھٹیا کیفیت کے ساتھ کپڑا بنایا جاتا ہے. ہاتھوں سے بنائیں، کھڈی پہ بنائیں، مشینوں پہ بنائیں. آج بھی ایسا ہی ہے، کپڑے مختلف درجات اور مختلف کیفیات کے بنائے جاتے ہیں. اور کچھ کپڑے ایسے ہیں جو گھٹیا مواد سے بنائے جاتے ہیں، گھٹیا کیفیت کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو رنگ کر کے، ان کو باقی تزئین کر کے، مزخرف بنا کر ان کو بیچ دیتے ہیں. لوگ، عقل ان کی آنکھوں میں ہے، انہیں تشخیص نہیں ہوتی کہ یہ گھٹیا مواد سے یہ چیز بنی ہوئی ہے، گھٹیا کیفیت کے ساتھ بنی ہوئی ہے، کمزور ہے یہ چیز. اس کو یہ عربوں میں اس وقت بھی رائج تھا، گھٹیا کیفیت کے ساتھ کپڑا بنتا تھا اور بازاروں میں بکتا تھا، وہ استعمال بھی کرتے تھے اور پہنتے بھی تھے. تو پہننے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے اعلیٰ کپڑا پہنا ہوا ہے، ودیا کپڑا پہنا ہوا ہے، گھٹیا کیفیت کا کپڑا پہنا ہوا ہے. اور عام لوگ جن کے پاس نہیں ہوتے تھے پیسے، گھٹیا کپڑا اگر سستا تھا تو وہ یہ پہن لیتے تھے. جیسے آج کل نادار طبقہ، غریب طبقہ، یا بلکہ امیر طبقہ بھی لنڈا خرید لیتا ہے، چونکہ اس کے دام کم ہیں، پیسے کم ہیں، اگرچہ کیفیت اس کی شاید نئے لنڈے کی کیفیت بہتر ہوتی ہے چونکہ غیر ملکی بنا ہوا ہے. یہ کسی نے محاورہ بتایا کہ خیبر پختونخوا میں پشتونوں کے اندر، شاید افغانیوں میں بھی ہے لیکن پاکستان کے پشتونوں میں ایک اصطلاح ہے کہ جو چیزیں پاکستان کے اندر بک رہی ہوتی ہیں، مختلف، چونکہ پشتون کاروباری طبقہ ہے، کاروبار میں زیادہ دخیل ہیں یہ، تو ان کے ہاں یہ اصطلاح میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی سنی، پہلے میرے علم میں بھی نہیں تھی.
جب کوئی چیز آتی ہے یا آپ جاتے ہیں کسی پشتون کی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کافر بند ہے یا مسلمان بند ہے، یہ یعنی پیکنگ کس نے کی ہے، اس کی کافر نے کی ہے یا مسلمان نے کی ہے، یعنی مطلب یہ کہ لوکل چیز ہے یا امپورٹڈ چیز ہے، باہر سے آئی ہے یا یہیں پر بنائی گئی ہے، کافر بند ہے یہ، یعنی کافروں نے یہ چیز بنائی ہے اور پیکنگ کر کے ہمارے ہاں بھیجی ہے انہوں نے، یا نہ مسلمانوں نے استعمال کر کے یا مسلمانوں نے بنا کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کی ہے۔ وہ مراد کیا ہوتی ہے کافر بند سے؟ یعنی اگر اعلیٰ چیز لینی ہے آپ نے، معیاری ہے، معیاری چیز کا نام ہے کافر بند، یعنی یہ بہترین چیز ہے، اس میں آپ شک بھی نہ کریں چونکہ کافروں نے بنائی ہے۔ یہ پشتونوں کی اصطلاح ہے کاروباری دنیا میں، مارکیٹوں کی عام بازاری زبان میں، کافر بند ہے۔ اور اگر مسلمان ہے یعنی لوکل ہے، مسلمانوں نے بنائی ہے، پھر مشکوک ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ کافر بند ہونے کا مطلب یعنی اس کی گارنٹی ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں یہ پائیدار چیز ہوگی چونکہ کافروں نے بنائی ہے اور کافروں کے ملک سے آئی ہے۔ مسلمانوں نے بنائی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی قسمت ہے صحیح نکلے یا نہ نکلے۔ خوب، یہ بازاروں میں اچھی معیار کی چیزیں، وہی چیز کئی درجوں کے ساتھ ملتی ہے۔ کپڑا آپ خریدنے جائیں، آپ کو بہت اعلیٰ کیفیت کا کپڑا بھی ملے گا اور بہت نچلی کیفیت کا کپڑا بھی ملے گا۔ لنڈا استعمال شدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لنڈا کہتے ہیں، لیکن کیفیت کے لحاظ سے وہ سب سے اعلیٰ کیفیت میں ہوتا ہے۔ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو اتنی عزت حاصل نہیں ہے۔ ہر چند جنہوں نے عزت بنائی ہوئی ہے لنڈے کی وجہ سے ہے، خود لنڈے کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے، لوگوں نے لنڈے سے بہت عزت بنائی ہوئی ہے اپنی، تو حق بنتا ہے کہ لنڈے کو بھی عزت دیں اتنی، نام اس کا سب سے پہلے بدلیں لنڈا، اس کے کوئی اچھا سا نام رکھیں اس کے لیے۔ پشتونوں نے کافر بند نام رکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ بازار میں کیفیات مختلف ہیں، کپڑوں کی کیفیات مختلف ہیں، بہت اعلیٰ مواد سے بنا ہوا کپڑا، درمیانی مواد کا بنا ہوا کپڑا اور گھٹیا مواد کا بنا ہوا کپڑا، اعلیٰ کیفیت کا بنا ہوا کپڑا اور درمیانی کیفیت کا بنا ہوا کپڑا اور بہت معمولی اور گھٹیا کیفیت کا بنا ہوا کپڑا۔ یہ ساری چیزیں پہلے بھی رائج تھیں، عربوں کے ہاں بھی آج بھی رائج ہیں۔ اور عرب جب کپڑا جا کے دیکھتے تھے کہ یہ کون سا کپڑا ہے اور دکانداروں نے دکھاتا تھا کہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے، تو وہ گھٹیا اگر ہوتا تو وہ اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ ثوب صفی ہے، یعنی یہ گھٹیا ہے، ردی مال ہے، یہ اعلیٰ کیفیت والا نہیں ہے، یعنی ہلکا ہے، سبک ہے اور گھٹیا ہے، یہ کمزور ہے۔ یہ اسی طرح جب سفر پہ جاتے تھے تو کاروان بناتے تھے، مل کے سفر کرتے تھے اکٹھے، چند خاندان یا پورا قبیلہ، اور اس میں انہیں سامان لادنا ہوتا تھا اونٹنیوں کے اوپر یا ترتیب دینی ہوتی تھی، جیسے آج کل گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں اور گاڑیوں میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھی گاڑی کون سی ہے، اس پر سامان لا دیں جو راستے میں خراب نہ ہو جائے۔ تو جب عرب سفر کرتے تھے، مثلا اکیلا جا رہا ہے یا کاروان اونٹوں کا بنا کے جا رہا ہے، جس اونٹنی کو سفر کے لیے اختیار کرتا تھا تو دوسرے پوچھ لیتے تھے کہ یہ صفیحہ تو نہیں ہے، یہ اونٹنی یعنی یہ وہ ناکارہ گھٹیا تو نہیں ہے، چونکہ جانوروں کے بھی نسلیں ہیں، ایک جیسے لوگ جو پالتو جانور ہیں ان کو دیکھیں، معمولی نسل کی گائیں اور اعلیٰ نسل کی گائیں، اور یہ فرق ہے ان کے اندر، ہر جانور میں ایسا ہے، اعلیٰ نسل کی بھینسیں، معمولی نسل کی بھینسیں اور گھٹیا نسل کی بھینسیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، معمولی نسل کے گھوڑے اور گھٹیا نسل کے گھوڑے۔ اسی طرح باقی جانور، گدھے، اب یہ پنجاب میں گدھے سب سے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، یہ کراچی میں گاڑیوں سے زیادہ مہنگے ہیں گدھے، ہیں چھوٹے قد کے لحاظ سے، مخصوص مکرانیوں کے،
بہت اعلیٰ نسل کے گدھے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، پدی جتنے، لیکن وہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں، ریس کے گھوڑے گدھے ہیں، وہ ان کی مخصوص نسل ہے، صرف انہی کے پاس ہے۔ یہاں پر چونکہ اس نے ریڑھا کھینچنا ہے یا بورا اٹھانا ہے یا کمہار کے یہاں خدمت کرنی ہے، کسی بھی نسل کا چلتا ہے۔ جانوروں میں، مرغیوں میں، پرندوں میں، سب میں فرق ہے، سب ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ گھٹیا نسل ہے، کچھ درمیانی نسل ہے، کچھ بہت ہی اعلیٰ نسل ہے۔ اونٹوں اونٹنیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ردی اونٹنی اور بیکار اونٹنی، صفی اونٹنی اس کو کہتے ہیں جو سامان زیادہ نہیں اٹھاتی، دودھ زیادہ نہیں دیتی اور چلتی بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی رفتار میں بھی فرق ہے، چونکہ اعلیٰ نسل نہیں ہے۔ جیسے کم نسل کا گھوڑے پہ آپ بیٹھ جائیں، اس کو چلنا بھی نہیں آتا، دوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خوب یہ عربوں کے ہاں لفظ مانا تھا ہر چیز کا جو گھٹیا درجہ ہے اور ردی، ہلکا اور کمزور درجہ ہے، اس کو وہ صفی کہتے تھے یا صف کہتے تھے، اور صف سے نکلے ہوئے مشتقات اس کے لیے استعمال کرتے تھے یہ الفاظ۔ اور اسی طرح پھر انسانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پہلے ان اشیاء میں استعمال کرتے تھے، کپڑا دیکھتے تھے، اونٹنی دیکھتے تھے، رسی دیکھتے تھے۔ مثلا رسی، مضبوط رسی اگر ہے، باندھتے تھے، سامان باندھتے تھے، تو انہی اونٹ کی اون سے، اونٹ کے بالوں سے ہی رسیاں بھی بناتے تھے، اور بڑی مضبوط رسیاں۔ آج بھی مضبوط ترین رسیاں جانوروں کے بالوں سے ہی بنتی ہیں، جو کیمیکل مواد سے بنتی ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، یہ سب سے مضبوط رسیاں ہیں۔ خوب یہ عرب بکریوں کی، بھیڑوں کے بال کاٹ کے اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کو رسیاں بناتے تھے ان سے، اور پھر رسیوں کے ذریعے سے اپنا سارا، یعنی گھر بھی جب بناتے تھے تو خیمے رسیوں سے باندھتے تھے، سامان اونٹوں پہ، اونٹنیوں پہ لاتے تھے، رسیوں سے کس کے باندھتے تھے، اور رسی ان کی بہت اہم ضرورت تھی۔ یہ جو سر پہ بھی رسی انہوں نے باندھی ہوتی ہے، اب اقال بن گیا ہے، اب تو ایک فیشن ہو گیا ہے، فیکٹریاں بناتی ہیں، چائنا بنا کے دیتا ہے ان کو، یہ رسیاں تھیں۔ یہ رسیاں وہ دو مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے عرب۔ ایک اونٹ پارک کرنے کے لیے، اونٹ کا اگلا زانو اٹھا کے اس کے گرد رسی باندھ دیتے تھے، وہ کھڑا رہتا تھا 3 ٹانگوں پر۔ دوسرا یہ تھا کہ عرب خود جب آرام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، استراحت کرتے تھے کسی سائے میں، تو اس طرح نہیں بیٹھتے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 زانو، اس کو 4 زانو کہتے ہیں۔ 2 زانو یعنی جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یہ عربوں کے لیے آرام دہ حالتیں نہیں ہیں، تھک جاتا ہے آدمی اس میں۔ وہ یہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ وہ نشیمن اپنا نیچے رکھتے تھے اور زانو اوپر اٹھا کے رکھتے تھے، پاؤں نیچے ٹیکتے تھے، زمین کے اوپر بیٹھ کر ریت کے اوپر پاؤں اوپر کرتے تھے، یعنی پاؤں سامنے کھڑے ہوتے تھے، ان کے سامنے زانو سامنے اٹھے ہوتے تھے۔ یہ ان کی سب سے استراحت والی حالت تھی۔ اور ویسے بھی طبعی طور پر بھی دیکھیں تو یہ حالت مجالس میں یا جب بھی تھک جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے لوگ، تو غیر محسوس طور پر اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ مثلا بیٹھے ہوئے زانو دونوں اوپر کر کے اور ہاتھ آگے باندھ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا، ایک آدمی کریں یہ کام آپ، یہ حالت، یہ استراحت کی، یعنی ایک مساج ہے گویا، تھکن اس سے دور ہو جاتی ہے، اس سے کم تھکتا ہے آدمی۔ چونکہ ابھی جس طرح 4 زانو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو زانوؤں کے اوپر پریشر ہے، پٹھے کھنچے ہوئے ہیں آپ کے، اور جلدی ایک وقت تک پاؤں نیچے زانوؤں کے آئے ہوئے ہیں، زانو بھی کھنچے ہوئے ہیں، یہ زیادہ دیر بیٹھنے والی حالت نہیں ہے۔ 2 زانو بیٹھے تو اور زیادہ دباؤ آتا ہے زانوؤں کے اوپر، وہاں کم تر انسان اس حالت کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بیٹھنے کی یہ جو حالت ہے کہ زانو اٹھا کے آگے اور ہاتھ آگے ان کے باندھ لیں، یہ آرام دہ حالت ہے۔ تو وہ زیادہ محفل میں بھی اسی طرح بیٹھتے تھے، جب محفل میں آمنے سامنے بیٹھتے تھے تو اسی طرح زانو اٹھا کے بیٹھتے تھے وہ، چونکہ نیچے بیٹھنا ہوتا تھا، کرسیاں نہیں تھیں،
ویسے ہمارے ذاکروں نے پورا فرنیچر اہل البیت کے لیے ذکر ہوا ہے، کرسیاں، میزیں، چارپاہیاں، پلنگ، کچھ بھی نہیں تھا، وہ نیچے تھا، سب کچھ چٹائیوں پہ سوتے تھے، اور بستر زمینی بستر تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، ان کے جو روایتی لوگ ہیں، خاندان ہیں، انہوں نے فرنیچر نہیں رکھا۔ ایران میں بھی ایسا ہی ہے، وہ فرش نشین ہیں سارے لوگ۔ یہ جو لباس ہے عربوں کا، یہ لباس بھی اسی حالت کے لیے ہے کہ یعنی یہ حال جب بیٹھتا ہے عرب اس لمبی قمیض میں تو پردہ بھی ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے آگے سے، ننگا نہیں ہوتا وہ۔ پینٹ والا جب اس طرح بیٹھے تو بہت ہی بری حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ شلوار والا بھی اگر اس طرح بیٹھے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے چار زانو، تو پردہ ہوتا ہے اس کا شلوار قمیض میں، اور دو زانو بیٹھے تو بھی پردہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح عرب بیٹھتے ہیں یا جس طرح عام استراحت کے لیے بیٹھتے ہیں، اس حالت میں بیٹھیں تو وہ قمیض اوپر ہو جاتی ہے، نیچے انسان کی ٹانگیں وہ اس طرح سے معیوب حالت میں بن جاتی ہیں۔ لیکن عرب قمیض جو ہے وہ آگے زانوؤں کے آگے ایک پردہ بن جاتا ہے۔ تو یہ لباس بھی ان کا آرام دہ لباس ہے، یعنی جس حالت میں بھی بیٹھیں وہ لباس ان کی مدد کرتا ہے، اور لباس ان کو چھپا لیتا ہے عربوں کو۔ دوسرا اس رسی کا استعمال یہ تھا کہ اس سے زانو اپنے باندھ لیتے تھے، گرتے نہیں تھے، یعنی اپنی پیچھے پشت سے رسی لگاتے تھے اور آگے اپنے ہی زانوؤں کے آگے کس کے باندھ کے سو جاتے تھے اسی حالت میں، اور تھکتے بھی نہیں تھے۔ جب سو کے اٹھتے تھے بالکل تھکن کے بغیر، زانو درد نہیں کر رہے، کوئی کسی جگہ مشکل پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایک استعمال تھا ان کا رسی کا۔ اور اسی طرح پھر نکیلیں بناتے تھے جانوروں کی، اونٹوں کی مہاریں بناتے تھے، اس سے ایندھن باندھتے تھے، اور رسی کا بہت استعمال تھا جانوروں کی اس طرح قبائلی زندگی میں۔ خیمے کی جب رسی باندھتے تھے تو یہ سخت ہونی چاہیے، کھچی ہوئی ہونی چاہیے۔ آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں ٹینٹ باندھتے ہیں جب پروگراموں میں، تو رسی کو بہت ٹائٹ رکھتے ہیں۔ اگر رسی کھینچی ہوئی نہ ہو تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹینٹ لوز ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے یا بے نظم ہو جاتا ہے۔ تو ان کو ایک کام یہ ہوتا تھا کہ خیمے کی رسی بہت کس کے کھینچ کے باندھنی ہوتی تھی، اس طرح سے کھینچ کے باندھیں کہ وہ اگر اس کو ہلائیں تو ہلتی نہیں تھی، یعنی اتنا بھی اس میں گنجائش نہیں چھوڑتے تھے کہ رسی خیمے کی اگر اس کو ہلائیں تو ایسے اس میں لچک نہیں چھوڑتے تھے، اتنی کستے تھے اس کو۔ اگر کسی نے خیمہ باندھا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اس کو بھی کہتے تھے کہ صف الزمام، یہ یا حبل، رسی اس کی ناکارہ ہے، ڈھیلی ہے، خیمہ ٹکا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر۔ یعنی وہی معنی جو صوب میں یا گٹیا بنی ہوئی چیز میں استعمال کرتے تھے، رسی میں بھی۔ یا بعض اوقات رسی بنی ہوئی صحیح نہیں ہے، بنی ہوئی صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر وزن نہیں ڈالا جا سکتا، کھینچتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے، رسی بسا اوقات کھینچتے ہیں آپ، ایک ہی آدمی کھینچتا ہے، دو ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کہتے تھے صفی۔ یہ رسی یہ صفی ہے، یعنی گھٹیا ہے، ناکارہ ہے، یا بندھی ہوئی صحیح نہیں ہے یا بنی ہوئی صحیح نہیں ہے۔ خوب اس طرح یہ سارا معنی استعمال کرتے تھے عرب۔ صفاحت، ہلکا کام یا ہلکی چیز، گھٹیا چیز، پست چیز، نہ کہ استعمال کی وجہ سے یہ کمزور پڑ گئی ہے، بننے میں یہ کمزور ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ خوب اسی سے پھر آگے انسانوں کے اندر کہ انسان جسمانی طور پر مختلف کیفیتیں رکھتے ہیں۔ بعض مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، بعضوں کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ عموماً یہاں پنجاب میں یا دیسی علاقوں میں کہا جاتا ہے، مثلا جو بہت مضبوط جسم والا ہو اس کو کہتے ہیں اس نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ ماں کا دودھ واقعاً جسم کو مضبوط بناتا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پیا ماں کا دودھ، ڈبے کا دودھ پیا ہے، ان کی جسمانی ساخت کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، پٹھے کمزور ہیں، ان کے جو ترتیب ہے، جسمانی ڈھانچہ، سٹرکچر بہت کمزور ہے ان کا، کمزور بنیاد جسم ہے ان کا۔ اس کمزور بنیاد جسم والے شخص کو بھی عرب صفی کہتے تھے، چونکہ نہ سامان اٹھا سکتا ہے، نہ تیز چل سکتا ہے،
کوئی زور والا کام نہیں کر سکتا، جسم اس کا نہ کر رہا ہے. ابھی بھی ہیں ایسے کافی افراد ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جسم مضبوط ہیں ان کے، بے شک دبلے ہوں، پتلا جسم ہو، لیکن ہے بہت مضبوط جسم ہے، پٹھے مضبوط ہیں، ہڈیاں مضبوط ہیں، اسٹرکچر مضبوط ہے، ڈھانچہ، سامان اٹھانا اٹھا سکتے ہیں، دوڑنا ہو دوڑ سکتے ہیں، وزن اٹھانا اٹھا سکتے ہیں، کوئی سنگین کام کرنا ہو کر سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، مختلف جسمانی کام کر سکتے ہیں. لیکن کچھ بہت جسمانی طور پر ضعیف ہوتے ہیں، ردی جسم ہے ان کا. اس سبک جسم اور گھٹیا جسم اور گھٹیا طاقت والے جسم کو بھی عرب کہتے تھے یہ صفی ہے. یہ جسم میں بھی استعمال کرتے تھے اشیاء کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ لفظ آگے لے آئے کہ جسمانی کمزوری یا مواد کی کمزوری یا بناوٹ کی کمزوری، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے فہم کی کمزوری، عقل کی کمزوری کو بھی صفاحت کہنا شروع کیا کہ انسان بعض جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بعض ذہنی طور پر کمزور ہیں، ذہن ان کے ضعیف ہیں. یعنی وہی گھٹیا پن فہم کے لحاظ سے ان کے اندر ہے کہ سیدھی بات سمجھ نہیں آتی اس کو. بعض اوقات تو دقیق بات ہے، پیچیدہ بات ہے، گہری بات ہے، وہ نہیں انسان کو سمجھ آتی. بسا اوقات سیدھی بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یاد ہے ایک طالب علم، انہیں نہر کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے ہم، اور نہر کے بالکل سامنے میں ان کو گلی بتا رہا تھا کہ اس گلی میں ہمارا گھر ہے. بیچ میں نہر جو تھی وہ شاید 200-300 فٹ چوڑی ہوگی. تو میں اسے بتایا کہ یہ سامنے گلی نظر آ رہی ہے. تو وہ پوچھتا تھا کون سی گلی، یہ گلی وہ گلی. تو میں کہتا تھا یہ سامنے والی گلی، بالکل یہ نہیں اس کے سمجھ میں آ رہی تھی. پھر بڑی مشکل سے گلی کی طرف متوجہ کر کے پھر میں نے کہا کہ یہ سامنے والی گلی کے اندر بائیں طرف دوسرا دروازہ. اب اس بات میں کیا پیچیدگی ہے کہ یہ سامنے جو گلی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بائیں طرف دوسرا دروازہ، یہ ہمارا گھر ہے. تو وہ سمجھانے میں گھنٹہ لگا مجھے اس کو. اصل میں اس نے جانا تھا وہاں، اس کو بھیجنا تھا وہاں کہ کسی کام سے. تو عاجز آ گیا میں اس کو سمجھانے سے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میں لما پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا تو خاک پڑھتا ہے جب تجھے سامنے گلی نہیں سمجھ آ رہی. میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے گلی ہے، اس کے اندر بائیں طرف دوسرا دروازہ ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں اب سمجھ آ گئی ہے. یعنی بعض اوقات ایسی سیدھی چیز نا، آپ اشارہ کریں یہ اٹھا دو، یہ نہیں اس کو پتا کہ یہ کیا اٹھا دوں، میں ٹائل اٹھا دوں، فرش اٹھا دوں، وہ اشارہ نہیں سمجھتا. کثرت سے ہے یہ طبقہ. مخلوق اللہ نے کھول کے اپنے جود کے تحت پیدا کی ہے، زمین بھری ہے اس طبقے سے. سیدھی بات سمجھ نہیں آتی اس کو. تو یہ جو سبک سر ہیں، سبک مغز ہیں، ہلکا پن ہے جن کے فہم میں، فراست میں، سوچ میں، عرب ان کو بھی صف کہتے تھے. صفہ عقل ہو، اس کی عقل کم ہے، کمزور ہے اس کی عقل. فیصلے جو نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو صف کہتے تھے. خوب یہ استعمال شروع ان اشیاء سے ہوا. پھر انسان کا جسم، کمزور جسم یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے انسان صفی ہوا. پھر بات آ گئی اس کی عقل و فہم و شعور تک کہ جس کے اندر عقل کم ہو، شعور کم ہو، فہم کم ہو، اس کو صفی کہتے تھے. صفح عقل یا صف العقل یا صف الفہم. اس کے مقابلے بھی تھی فقہ یعنی دقیق گہری سمجھ، اور صف ناسمجھی جو کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے انسان. اور یہ استعمال پھر زیادہ رائج ہو گیا کثرت سے. ایک تو تہذیبی فرق پڑا، عربوں کی زندگی متحول ہوئی، آہستہ آہستہ وہ اس اونٹنیوں سے، خیموں سے، رسیوں سے آئے. اس وقت انسان کم تھے، اونٹ زیادہ تھے، اونٹنیاں زیادہ تھیں.
قبیلے میں افراد کم تھے، رسیاں زیادہ تھیں، یا یہ چیزیں ان کی ضرورت زیادہ تھیں. آہستہ آہستہ انسانی جو تمدن بڑھتا گیا تو یہ لفظ اب باقی اشیاء میں نہیں استعمال ہوتا آج، لیکن انسان کے ساتھ گویا مختص ہو گیا ہے، اور وہ بھی انسان کے جسم کے لیے نہیں بلکہ انسان کی فہم کے لیے رائج استعمال ہوتا ہے. انسان کی فہم کے لیے. اس کی فہم کمزور ہے، اس کی عقل کمزور ہے، اس کی سوچ سمجھ کمزور ہے، اس کی تدبیر کمزور ہے، اس کے اندر رشد نہیں ہے، پختگی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے لیے لفظ صفی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی وضاحت پھر دو علوم نے کی ہے. علم فقہ نے ایک آیت چن لی اور اس کو صفاحت کو علم فقہ میں بیان کیا. وہ فقہی اصطلاح ہے، قرآنی نہیں ہے، ہر چند اس کی بنیاد قرآنی اصطلاح ہے. فقہ میں صفاحت کہتے ہیں کہ جس انسان کو نفع نقصان سمجھ میں نہ آتا ہو، اپنا یا کسی کا بھی نفع نقصان تشخیص نہ دے سکتا ہو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، خرید رہا ہوں، یہ چیز یہ صحیح خرید رہا ہوں، مہنگی خرید رہا ہوں، سستی خرید رہا ہوں، اور جو چیز خرید رہا ہوں یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے. اس طرح کے انسان کو صفی کہتے ہیں. چونکہ آیت قرآن موجود ہے کہ آپ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، آپ اپنے مال سفہاء کو نہ دیں، اشارہ کروں گا. تو یہ ایک آیت فقہا نے، چونکہ لا تو نہ ہی ہے اور آگے موضوع متعلق اس کا سفہاء ہیں، لہٰذا یہ آیت لے کر انہوں نے صفاحت کا فقہی معنی یہ کیا کہ جو کاروبار میں لین دین میں تشخیص نہ دے سکے سود و زیاں کی، نفع نقصان کی. اور پھر چونکہ اب طلاب علماء پہلے فقہ پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اب صفاحت کا یہی معنی ہے، نفع نقصان تشخیص نہ دے سکنا. قرآن میں بھی جب پڑھتے ہیں تو یہی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ صفی اس کو کہتے ہیں جو نفع نقصان تشخیص نہ دے سکے. نہ، یہ نہیں ہے معنی، یہ مصادیق میں سے ہے. صفاحت کے مصادیق میں سے ایک یہ معنی یہ ہے کہ توہی مغز ہے، سبک مغز ہے، کج فہم ہے، نافہم ہے. نافہم کو صفاحت کہتے ہیں. اب وہ لین دین میں ہو تو بھی صفاحت ہے، وہ کسی اور کام میں ہو، اٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے میں ہو تو بھی صفاحت ہے، بولنے میں ہو تو بھی صفاحت ہے، سننے میں ہو تو بھی صفاحت ہے، حرکات و سکنات میں جہاں بھی کم فہمی انسان کی جھلک رہی ہو وہ صفاحت ہے. اس کی صحیح خوبصورت قرآنی مبنا کے مطابق تشخیص حکماء فلاسفہ نے کی ہے صفاحت کی، اور پھر فلاسفہ سے علماء اخلاق نے لی ہے. چونکہ علم اخلاق جو رائج ہے خصوصاً امامیہ کے اندر، شیعہ کے اندر، یہ علم اخلاق فلسفی مبانی پر قائم ہوا ہے. چونکہ اس اخلاق کے جو اصل مدون تھے، معلم تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی اور ان جیسی شخصیات تھیں، اور وہ فلاسفہ تھے. لہٰذا انہوں نے جو علم بھی شروع کیا ہے اس کی بنیاد فلسفی رکھی ہے، جو کہ وہ خود فیلسوف تھے. وہ انہوں نے کلام بھی فلسفی تدوین کیا، ان کی ہر چیز کی بنیاد فلسفی تھی. علامہ خواجہ طوسی، شیخ طوسی نہ، شیخ طوسی اور شخصیتیں، خواجہ طوسی اور شخصیتیں. خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہلاکو خان کے زمانے میں اس کے وزیر اعظم تھے، اور بہت ہی ایک نمایاں شخصیت ہیں، گنے چنے انگشت شمار انسانوں میں سے ایک خواجہ طوسی نابغہ انسان ہے. غیر معمولی ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہوئی تھی. علم نجوم، علم فلکیات اور علم ریاضیات، جیومیٹری، فلسفہ، ان تمام علوم کے متباہر تھے، اور ساتھ فقہ، اصول، تفسیر، اخلاق. اور اخلاق میں چونکہ انہوں نے زیادہ تشیع میں انہوں نے زیادہ بنیادی کام کیا تو بعد والے انہی کے میراث خوار بن گئے، اور فلسفی بنیادوں پر قائم اخلاق ابھی موجود ہے. جیسے اخلاقیات میں خلق کی جب تشریح کی جاتی ہے، ملکات، پھر ملکات کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، نفس کی جو تشریح ہے، یہ سب فلسفی بنیادوں پر ہے. وہاں پر بھی
اس سے اس کی تشریح موجود ہے علم اخلاق میں۔ حکماء نے، فلاسفہ نے انسان کی تشریح کرتے ہوئے انسان کی شخصیت کی تبیین میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر، یہ فلسفی مبانی ہے یہ، کہ انسان کے اندر 3 طرح کی توانائیاں ہیں۔ ایک سمجھنے کی توانائی، ایک انسان کے اندر توانائی ہے جذب کرنے کی، اور ایک توانائی ہے انسان کے اندر دفع کرنے کی۔ فہم، دافعہ اور جاذبہ، فاہمہ، دافعہ و جاذبہ، یا عقل، شہوت اور غضب۔ یہ تشریح ان بزرگوں نے کی۔ پھر جب عقل کی طرف آئے تو عقل کو 2 حصوں میں تفسیر کیا انہوں نے، عقل علمی اور عقل عملی۔ عقل وہ جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ عقل عملی جس کے ہدایت پر، جس کی رہنمائی سے انسان کچھ کرتا ہے، تشخیص دیتا ہے، ارادے کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، جس عقل کے ذریعے، اس کو عقل عملی کہا ہے انہوں نے۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ دونوں عقل، علمی عقل جس سے انسان حساب کتاب سمجھتا ہے، کتابیں سمجھتا ہے، حقائق کو سمجھتا ہے، اشیاء کو سمجھتا ہے، صرف سمجھنے کی حد تک، یہ علمی عقل ہے۔ اور عملی عقل وہ ہے جس کے رہنمائی سے انسان تدبیریں کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، تشخیص دیتا ہے، حرکات و سکنات کا جو توازن قائم رکھتا ہے، وہ عقل عملی کہلاتا ہے۔ یعنی جس عقل کے ذریعے عمل کا دستور آتا ہے، جو عمل کے لیے دستور دیتی ہے عقل۔ ان حکماء کا یہ کہنا ہے کہ علمی عقل اگر کمزور ہو، پھر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان میں سے تینوں کی 3 حالتیں ہیں: افراط، تفریط اور اعتدال۔ مثلا شہوت میں افراط ہے، تفریط ہے و اعتدال، غضب میں افراط ہے، تفریط ہے و اعتدال، اور عقل میں، فہم میں افراط ہے، تفریط ہے اور اعتدال۔ پھر تینوں کے الگ الگ نام ہیں جو کتب کے اندر مذکور ہیں، اور ہم نے بھی پہلے تدریس میں، نصاب میں جہاں یہ باتیں آتی رہی ہیں، زیادہ ان کی وضاحت کی ہے، ان مصنفین سے زیادہ وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ضعیف ہو جائے، مثلا عقل کمزور ہو جائے، عقل علمی، اس کا نام ہے غباوت۔ وہ غبی انسان ہے جسے درس سمجھ میں نہیں آتا، یہ غباوت عقل علمی کی کمزوری ہے۔ اور اگر اعتدال پہ ہو، عقل علمی انسان کی اعتدال پہ ہو، یہ حکمت ہے۔ اور عقل علمی میں اگر افراط ہو، یہ جربوزہ ہے۔ یہ اصطلاح ہے ان کی اپنی حکماء کی وضع کردہ، یعنی افراطی فہم۔ افراطی فہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کو بھی عقل سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے بس اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی 2 بندوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کچھ سازش کر رہے ہیں، اور یہ جربزہ ہے، یہ تو کوئی سمجھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، صرف 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور عقل عملی بھی اسی طرح کمزور ہوتی ہے، افراطی ہو جاتی ہے اور معتدل رہتی ہے۔ عقل عملی جب کمزور ہو جائے عملی زندگی میں، یعنی وہ عقل جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے، مثلا کوئی بھی کام کروانے کے لیے عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے یہ میز اٹھانی ہے، مثلا فرض کریں میز اٹھانی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے، کس جگہ سے پکڑنا ہے، انسان کا اپنا شعور رہنمائی کرتا ہے کہ یہ میز یہاں سے اٹھائیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کہتے ہیں میز اٹھاؤ تو اس کو غلط جگہ سے ہاتھ ڈال لیتا ہے آدمی، اس کو وہ یہ سینس نہیں ہے کہ کہاں سے میز کو اٹھانا ہے ہم نے۔ یا فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اٹھا لو، چند چیزیں، یہ ساری کتابیں اٹھا لو،
تو وہ 4 کتابیں نہیں اٹھا سکتا، ایک اٹھاتا ہے دوسری گر جاتی ہے، دوسری اٹھاتا ہے یہ گر جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو کہیں کہ آپ یہ 4-5 اینٹیں اٹھا لو تو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا ایک اینٹ ایک ہاتھ میں پکڑے گا، دوسری اینٹ بغل میں پکڑے گا، تیسری ادھر رکھے گا، ایک کو سنبھالے گا دوسری گر جائے گی۔ یہ کتابیں نہیں سنبھال سکتا۔ کپڑے ہیں پڑے ہوئے 4-5 جوڑے، یہ سارے اٹھا لو، وہ ایک اٹھائے گا دوسرا گر جائے گا، اس کو اٹھائے گا وہ گر جائے گا، ایک کو پانچے سے پکڑا ہوگا ایک کو نیفے سے پکڑا ہوگا اس نے۔ الماریاں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عقل عملی کے کام ہیں سارے۔ یہ بستر جا کے دیکھیں، کپڑے اپنے جو پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں، صفائی دیکھیں اپنی، باقی امور دیکھیں، بولنے کا طریقہ دیکھیں، سننے کا طریقہ دیکھیں، یہ سب عقل عملی کے فیصلے ہیں۔ اس میں عقل علمی نہیں ہے۔ عقل علمی صرف درس سمجھاتی ہے، سبق سمجھاتی ہے اور حقائق سمجھاتی ہے ہمیں۔ یہ جو زندگی کے امور ہیں چھوٹے بڑے سارے انفرادی اجتماعی، یہ عقل عملی ہوتی ہے۔ عقل عملی اگر کمزور ہو جائے، سبق ہو جائے، گھٹیا ہو جائے، اس کو صف کہتے ہیں۔ حکماء نے کہا، تشخیص دی، یعنی عرب عقل کی کمزوری کو، مغز کی کمزوری کو، فہم کی کمزوری کو صفاحت کہتے تھے۔ حکماء نے تشریح کی کہ وہ اس شعبے والی عقل کو کہتے تھے، اور علمی عقل کی کمزوری کو عرب ہی غباوت کہتے ہیں۔ غبی بھی عربی لفظ ہے۔ غبی اور صفی دونوں میں فرق یہ ہے۔ غبی جس کو درس سمجھ میں نہیں آتا، حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا، اور صفی جس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، زندگی کے معمولی امور، غیر معمولی امور، کچھ بھی اسے سلیقہ نہیں ہوتا اس کے اندر، یہ صفی انسان ہے۔ تو ہی مغز و کمزور مغز والا۔ خوب یہ خوبصورت تشریح کی ہے حکماء نے۔ فقہاء نے اپنی مطلب کی بات کی تشریح کی، جس کو لین دین میں دھوکہ ہو جائے جس کے ساتھ، وہ صفی ہوتا ہے کاروبار میں۔ لیکن حکماء نے کہا کہ نہ، عقل عملی جس کی کمزور پڑ جائے۔ اور یہ زیادہ اہم نقطہ ہے، چونکہ جس فہم کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یہی عقل ہے۔ علمی عقل بعض لوگوں میں آ جاتی ہے لیکن عملی عقل نہیں آتی۔ علمی عقل مثلا لوگ پڑھ گئے، دینی تعلیم پڑھ کے بہت اعلیٰ مجتہد بن گئے، عملی عقل پیدا ہی نہیں ہوئی، یا اسی ابتدائی صفات کی حالت میں ہے۔ یونیورسٹی پڑھ کے ڈاکٹر پی ایچ ڈی بن گئے اور عملی عقل اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بچے جتنی ہیں، بچے سے بھی کمزور ہے عملی عقل۔ بسا اوقات ان پڑھ انسان دیکھتا ہے کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن عقل عملی اس کے اندر اوج پر ہے۔ اس کی تدبیریں، اس کو کوئی کام دیں یہ سیدھا کر کے دے دے گا، جو علماء سے نہیں ہو رہا، پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں ہو رہا، وہ ان پڑھ آدمی آپ کو سیدھا کر کے۔ اسی طرح گھریلو مسائل، سماجی مسائل، یہ تمام عقل عملی کی بنیاد پر انسان انجام دیتا ہے۔ عقل علمی صرف فہم میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب اس معنی کے بعد صفحاء قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اسی معنی میں، یہ آخری معنی جو کیا ہے، یعنی عقل کی کمزوری، فہم کی کمزوری، اور صفاحت یعنی وہی عقل عملی والا شعبہ، یہ ان کے جس کے اندر نہ ہو وہ صفی کہلاتا ہے۔ قرآن اسی کو صفحاء کہہ رہا ہے، جو سماجی امور میں صفی ہیں، نافہم ہیں، کم فہم ہیں، گھٹیا ہیں، ان کو قرآن صفحاء کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آمنو کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے سفہاء لائے ہیں، یعنی بے وقوف لوگ۔ تو لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کیا لوگوں کی بے وقوفی کہاں سے ان کو نظر آئی؟ یہی کہ جو کچھ رسول اللہ نے کہا انہوں نے مان لیا، وہ کہتے ہیں یہی بے وقوفی ہے ان کی، یہی بے وقوفی ہے۔ جو کچھ وہ ان کو کہتے بھی تھے کہ جو کچھ مکی نے کہا مدنیوں نے مان لیا ہے، یہی بے وقوفی ہے ان کی، بے وقوفی کی وجہ سے مان لیا سارا کچھ۔ قرآن کا فرمان ہے کہ یہ خود احمق ہیں، یہ صفی ہیں، لوگ نہیں ہیں صفی۔ باقی بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔